السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی سال کے آخری مہینے میں جو شروع کے 10 دن ہوا کرتے ہیں ان کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر ماہ ذی الحجہ کی اور عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑے یہ سب حرام ہیں۔ ویسے تو لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال یہ سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان مہینوں کی تقدس اور احترام کا حکم دیا ہے۔ عشر ذی الحجہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق اور جفت کی۔ یہاں پر 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لیالی العشر التي اقسم اللہ بها هي لیالی العشر الاول من ذی الحجہ، کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے، وہ عشر ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، وہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لیال العشر اول ذی الحجہ الی یوم النحر، کہ اس سے مراد یعنی لیالی العشر سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی رات سے لے کر یوم النحر تک کی جو بھی راتیں ہیں وہ ساری راتیں یعنی 10 راتیں مراد ہیں۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان ایام میں خصوصی طور پر ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ان معلوم دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ ان معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ضحاک اور عطا خراسانی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام کا یہی موقف ہے کہ ایام معلومات سے مراد ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یعنی ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ دنیا کی افضل ترین ایام میں سے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کی افضل ترین ایام یہ عشر کے ایام ہیں، یعنی ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ لیال العشر ہی افضل ایام السنہ، کہ عشر کی 10 راتیں یہ دنیا کی افضل ترین راتوں میں سے ہیں۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ایک دن یوم عرفہ آتا ہے۔ یوم عرفہ عظیم ترین دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت کتاب و سنت کے اندر آئی ہے۔ ہمیں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت عشر ذی الحجہ کی یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ایک یوم النحر بھی آتا ہے۔ یوم النحر یہ عظیم ترین دن ہے جس کو قرآن نے یوم الحج الاکبر سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یوم الحج الاکبر سے مراد یوم النحر ہے، تو قرآن نے یوم الحج الاکبر جس کو کہا ہے وہ یوم النحر ہے، اور وہ یہی عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ عشر ذی الحجہ کی اور ماہ ذی الحجہ کی چند فضیلتیں تھیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ اور فضیلتوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کی درس میں ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔